اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور گائے بگائے نماز سے فراغت کے بعد کسی مجلس میں، کوئی نکاح کی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی اور اسپرچول گیدرنگ ہے، اس کے اختتام پر کہیں پر بھی جب دعا کا معاملہ آتا ہے تو سب سے زیادہ دعا یہ پڑھی جاتی ہے، اے اللہ مجھے دنیا کی بلائی عطا فرما۔ سب سے پہلے دنیا کی بلائی اس دعا میں، اس دعا کی جو ترتیب ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی جو حسنات ہیں، دنیا کی جو بلائیاں ہیں وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جو آخرت کی بلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما، اور عذاب کے جو آگ کا عذاب ہے اس سے مجھے بچا رکھ۔ سو یہ جو دعا ہے، اس دعا کے ڈیپتھ کو ذرا موازنہ کریں، اس کے ڈیپتھ میں اتریں، ڈیپ سٹڈی کریں، اس کو بہت زیادہ دور اندیشی کے ساتھ اس کا ذرا محاصرہ کریں، اور اس کا محاصرہ جو ہے علمی اور تحقیقی نوعیت سے کریں۔ ایک اجمالی خاکہ اور جائزہ، ایک تحقیقی خاکہ اور جائزہ اس کا ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا جس کی آپ بھلائی چاہتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھلائی ہے کیا؟ کیا دنیا کا مال و اسباب، جاہ و منصب، عہدہ، اولاد، بیویاں، گھر بار، گاڑی، بینک بیلنس، آسائشیں، خوشیاں، یہ سارا کچھ بلائیاں ہیں؟ یعنی کسی شخص کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بھلائی کی زندگی گزاری؟ اگر ایسا ہے تو پھر بنانے والے نے اس دنیا کے متعلق یہ تو کہہ دیا ہے نا کہ دنیا سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، تو کھیل اور تماشا کیسے بھلائی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ کھیل اور تماشا آپ کے لیے، میرے لیے بھلائی تصور کر لیں کہ ہے بھلائی، یہی کچھ ہے بھلائی، یعنی دنیا کی جو رونقیں ہیں، یہ ساری آسائشیں، یہ سارا کچھ بھلائی ہے، تو پھر آج سے جو 50 سال پہلے اور آج سے جو 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے، اور ان سے پہلے جن لوگوں نے آج کی موجودہ آسائشیں جو میں نے اور آپ نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھلائی میں نہیں تھے، انہوں نے تو بڑی تنگی کی زندگی گزاری، اور کئیوں کے ہاں تو ایسا ہوا کہ پتے تک کھائے گئے۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نت نئی چیزیں ہیں نا، تو اس لحاظ سے موازنہ کریں کہ ہمیں ان سے بہتر بھلائی ہے۔ اگر بھلائی ان سب چیزوں کو، آسائشوں کو، دنیا کے اس نمو کو دیکھا جائے اور تصور کیا جائے اور اسی کو خیال کیا جائے تو پھر وہ لوگ بھلائی پر نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں۔ بھلائی کو جو میں نے آج تک سمجھا اور اس وقت تک جو ڈیپتھ میں جا کے اس کے اسٹڈی کیا، اس کا پورا تحقیقی محاصرہ کیا علمی نوعیت سے، وہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھلائی بنیادی طور پر اللہ کے قرب کا نام ہے، اور جسے اللہ کا قرب مل جائے اسے آزمائشیں ملتی ہیں، اسے آزمایا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ بھلائی در اصل یہ ہے، اس دنیا کی بھلائی جو میں نے سمجھا، جو میری دانست میں اس وقت بنا ہوئی، وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ کے لیے وہ سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا، ان میں خواہ تنگیاں ہیں لیکن وہ کام آپ سے ہوتے رہے، ہر طرح کی وہ نافرمانی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے وہ آپ سے سرزد نہ ہو، یہ بھلائی ہے۔ آپ کو سارا کچھ مل جائے، اللہ کی نافرمانیاں ساتھ میں کرتے رہیں، تو آپ بھلائی کی زندگی نہیں ہے، پھر آپ نے برائی کی زندگی گزاری۔ اور اسی طرح پھر وفی الآخرۃ حسنہ، جو آخرت کی حسنات ہے، جو آخرت کی بھلائی ہے، وہ تو پھر رب کا قرب ہے، وہ جزا ہے، وہ اس سارے پس منظر کا، اس سارے سفر کا، اس سارے سفر کو طے کر کے جو منزل پا لینی ہے، اس منزل پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک جزا ہے، وہ رب کی طرف سے ایک جزا، وہ بھلائی ہے۔ سو میں جہاں تک سمجھا وہ یہ ہے، اور حقیقتاً معلوم نہیں کیا ہو سکتا ہے، لیکن میری دانست میں اس وقت تک یہی ہے۔